بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں سن رہی ہوں یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم میری ذاتی معاملات کو الگ سمجھتے ہو۔ بل جونز بہت اچھا لڑکا ہے۔ مزاج کی خوبی کے علاوہ وہ جیسی جونز کے کروڑوں ڈالرز کے اثاثوں کا اکلوتا وارث بھی ہے۔ وہ تمہیں ہر طرح خوش رکھ سکے گا۔ اسے اس نظر سے بھی دیکھ لینا۔ ویسے تم خود بالغ اور سمجھدار ہو، اپنا اچھا برا خود جانتی ہو۔ میں اپنی رائے تم پر مسلط نہیں کروں گا۔ شکریہ باس، اس معاملے میں اپنی خود مختاری پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ بل جونز یا جیک رونالڈ کتنا ہی خوش مزاج اور مالدار کیوں نہ ہو، میں نے ملے بغیر اسے مسترد کر دیا ہے۔ اوکے بیبی، ایک سانس کے ساتھ جمی لائٹ کی آواز ابھری۔ تم ابھی تک ضدی اور خود سر ہو۔ میں تمہاری بہتری کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اور ہاں، اب ذرا پاکستان میں قدم جمانے کی کوشش کرو۔ میرا خیال ہے کہ اس بار ڈینی تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ ایک بار میدان چھوڑ جانے والے دوبارہ مشکل ہی سے کہیں جم سکتے ہیں، اور ڈینی کو تو تم جانتے ہی ہو۔ شی کے مخصوص فلسفے سے واقف ہونے کے بعد ہی اس نے اپنی باغیانہ سرگرمیاں شروع کی تھیں۔ اس بار وائٹ شوگر پاکستان میں نہیں پھیلائی جائے گی۔ وہاں کی مقامی منڈی میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد اس کے طلبگار ہو چکے ہیں۔ اتنی زیادہ مقامی کھپت پیدا ہو جانے کے بعد اب پاکستان میں اس کی فاضل پیداوار برقرار نہیں رہی ہے۔ وہاں کی کمی افغان ہیروئن سے پوری کی جا رہی ہے۔ دوئم یہ کہ ہماری ترجیحات اب بدل چکی ہیں۔ امریکہ میں ہیروئن کے عادی افراد اب تیزی کے ساتھ کوکین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اس لیے ہماری توجہ جنوبی امریکہ کی ریاستوں کی طرف مبذول ہو رہی ہے تاکہ امریکہ میں کوکین کی آمد کو روکا جا سکے۔ پاکستان سے ہم سستی اور اعلیٰ درجے کی ہیروئن خرید کر یورپ خصوصاً فرانس میں پہنچائیں گے۔ اس بارے میں ڈینی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہو جائے گا کہ شی صرف رنگدار نسلوں کے خلاف کام کرتی ہے۔ یورپ اور فرانس کے سفید فام نوجوانوں کے لیے ہیروئن کا نعرہ اس کے لیے دلکش ثابت ہوگا۔ مگر کیوں؟ ویرا اپنی حیرت کو نہ دبا سکی۔ کچھ عرصے قبل ہم یورپ کو اس وبا سے بچانے کے لیے مرے جا رہے تھے، اور آج ہم خود یہ زہر وہاں پھیلائیں گے۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اسپیکر فون پر جیمی لائٹ کی بے رحمانہ ہنسی کی آواز ابھری۔ پھر وہ سرد آواز میں بولا، تم ایک مرتبہ پھر جذباتی ہو رہی ہو۔ ویسے تمہاری ننھی سی کھوپڑی کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ ایسے فیصلے بدلتے ہوئے عالمی حالات اور مفادات کے تابع ہوتے ہیں۔ شاید یہ یورپی مشترکہ منڈی قائم کرنے کی مہم کا شاخسانہ ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے پالیسی کہاں سے ملتی ہے۔ میں اسے پوری قوت سے نافذ کرنے کا پابند ہوتا ہوں۔ مجھے جلد ہی نئی پالیسی آنے کی توقع ہے، اس لیے تم ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے ہمیں وہاں سے سستے داموں میں ہمیشہ بہترین مال ملتا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنوبی امریکہ سے کوکین کی اسمگلنگ روکنے ہی کے چکر میں کرنل جیسی جون سے مراسم بڑھائے جا رہے ہوں؟ ویرا نے ایک دم چونک کر سوال کیا۔ تم بہت چالاک اور شاطر ہو۔ مجھے امید تھی کہ تم بات کی تہہ تک پہنچ جاؤ گی۔ جو کام دوستی اور نرم روی سے نکل سکتا ہو، اس کے لیے طاقت اور سرمایہ کا استعمال حماقت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویرا تھکی ہوئی آواز میں بولی، میں ڈینی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گی۔ تم جہاں بھی رہو مجھے اپنے رابطے سے باخبر رکھو تاکہ ضرورت پیش آنے پر میں تم سے بات کر سکوں۔ فی الحال میں اسی بحری جہاز پر رہوں گی جہاں رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تم چاہو تو ڈینی کی معرفت مجھے پیغام دے سکتے ہو۔ تم سے مصالحت ہو جانے پر وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا ہے۔ تم ڈینی کے پاس ہی کیوں نہیں رک جاتی؟ جیمی لائٹ نے پوچھا۔ اس کی بیوی میری موجودگی پسند نہیں کرتی، ویرا نے غزالہ کو آنکھ مار کر کہا۔ کوانگ فو بتا رہا تھا کہ وہ عورت نہایت آسانی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتاری جا سکتی تھی۔ اگر تم اس سے براہ راست بات نہ کرتی تو اس کی بازیابی ناممکن ہو کر رہ جاتی۔ ڈینی کی خوشنودی کے لیے مجھے بعض کام اپنی مرضی کے خلاف بھی کرنے پڑتے ہیں، ویرا زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ورنہ اب تک میرے اور اس کے درمیان دوبارہ ٹھن چکی ہوتی۔ بیم گن اور سلور آئی کے معاملے میں وہ ابھی تک انکار پر اڑا ہوا ہے۔ اس سے ان دونوں چیزوں کا واپس لیا جانا بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے لیے انہیں ترک کرنا آسان نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس معاملے کو غیر ضروری اہمیت دے رہے ہیں، اور ڈینی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی ان دونوں چیزوں سے محروم ہو چکا ہو اور ہماری نظروں میں اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے اس حقیقت کا اعتراف نہ کر رہا ہو۔ اگر میں نے اس کے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کیا ہے تو جواب میں اسے بھی کھلے دل
دل سے ہر بات بیان کر دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ باقاعدہ طور پر سلور آئی کا حقدار بھی بن جائے۔ میں مناسب موقع دیکھ کر اس سے بات کروں گی، شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو ہی جائے۔ یہ یاد رکھنا کہ میں آج شام 7 بجے کے بعد لاس اینجلس چھوڑ دوں گا، پھر میں رپورٹ کس طرح دے سکوں گی؟ ویرا نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ بل جونز یا آدمیوں کو جمع کرنے کے بارے میں کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں، حالات کے مطابق تم خود فیصلے کر سکتی ہو۔ بلیو کراس ڈیل والی گاڑیوں کے بارے میں خود 2-3 دن میں رابطہ کر لوں گا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ ویرا نے بٹن آف کر کے کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر اس طرح آنکھیں موند لی جیسے وہ کافی دیر سے شدید ذہنی مشقت کرتی رہی ہو۔ جیمی لائٹ سے ہونے والی تازہ ترین گفتگو نے سارے معاملات کو ایک ہی دائرے میں شامل کر کے بہت سی الجھنیں دور کر دی تھی، جن میں جیک رونالڈ اور پال ایتھرٹن کی اصلیت کا معاملہ بھی شامل تھا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی جیسی جونز نہیں تھا۔ وہ بین الاقوامی سطح کا ایک بدنام دہشت گرد اور گروہ بند تھا۔ اس سے مقابلہ ہمارے لیے خاصا دلچسپ اور سنسنی خیز ثابت ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک عام اصول تھا کہ اس سطح کے بڑے مجرم عام طور پر بھی بھرپور حفاظتی انتظامات اور جان نثاروں کے حصار کے بغیر خطرات میں چھلانگ لگانے سے گریز کرتے ہیں اور خود پس پردہ رہ کر اپنی کاٹ پتلیوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کرنل جیسی جونز نے بھی پہلے البرٹو ویلیسا کو پاکستان بھیج کر کہوٹا کے خلاف ان طویل المدت سازشوں کا آغاز کیا جو ڈیوڈ اسٹار جیسی نسل پرست یہودی جماعت کی خواہشات پر مبنی تھی، اور مسائل کے نئے سلسلے کی ابتدا ہوتے ہی اپنے بیٹے بل جونز کو خطرات کے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ بل جونز یا جیک رونالڈ کو پاکستان میں تبدیل شدہ حالات اور ان میں مضمر خطرات کی گہرائی کا کوئی ادراک نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ البرٹو ویلیسا زندہ مگر روپوش تھا اور وہ البرٹو کی مدد سے حالات کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی اس نوجوان کی گات میں تھی۔ وہ اپنے باپ کے پیشے میں گہری دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ ڈلاس کے اسلحہ سازی کے ایک نجی کارخانے میں پیشہ ور ماہر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جس سرکاری حیثیت میں پاکستان آیا تھا اس کے پیش نظر اسے کوئی بڑا خطرہ درپیش نہیں تھا، لیکن جیمی لائٹ نے اسے نہایت آسانی کے ساتھ بے نقاب کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں بل جونز کا سر کچل کر کرنل جیسی جونز کو گہرا چرکا لگا سکتا تھا۔ میرا اصل نشانہ سانپ تھا، لیکن سمپولیا خود ہی میری ذات پر آ گیا تھا، تو اسے معاف کرنا کسی گنونے جرم سے کم نہ ہوتا۔ ہیروئن کی غیر قانونی تجارت میں ملوث شی کے طفیل میں مجرم گروہوں اور عالمی طاقتوں کے قریبی گٹھ جوڑ کے بہت سے اسرار و رموز سے آگاہ ہو چکا تھا۔ عالمی امن اور آشتی کا پرچار کرتے ہوئے نہ تھکنے والے لوگوں کی اصل قوت ان بڑے مجرموں اور دہشت گردوں میں پوشیدہ تھی جو سیاست اور معاشرت کے ہر شعبے میں اس حد تک دخیل تھے کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک طرف ہیری کسنجر اور شریمان سنگھ کا سیاسی گٹھ جوڑ تھا، تو دوسری طرف جیمی لائٹ اور کرنل جیسی جونز جیسے رسوائے زمانہ مجرم ہمارے خلاف شانہ بے شانہ صاف نظر آ رہے تھے۔ قانونی اور غیر قانونی ذرائع سے ان سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ بلیک کیٹس اور ڈیوڈ اسٹارز کے مذموم عزائم کو پورا کرتے ہوئے اس ملک کو بالکل مفلوج اور ناکارہ کر دیا جائے، تاکہ اس خطے میں طاقت اور توازن کا دوسرا پلڑا زمین سے اٹھنے سے پہلے ہمیشہ کے لیے پیوند خاک ہو جائے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں گمنام نقاب پوش کا روپ دھار کر جیک رونالڈ کو خوفزدہ کر کے اس کی اصلیت اگلوانے کی کوشش کروں، لیکن جیمی لائٹ کے ذریعے اس کا اصل نام معلوم ہونے کے بعد میں نے اپنا وہ منصوبہ یکسر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے حق میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ایئرپورٹ پر جے والے پلے کارڈ کی وجہ سے بل جونز کا ساتھی پال ایتھرٹن نہ صرف میری طرف متوجہ ہوا تھا بلکہ اس نے میرے قریب آ کر مجھے پھٹکارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس نے مجھ سے جو کچھ کہا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ پر مجھے البرٹو ویلیسا کا فرستادہ سمجھا گیا تھا۔ البرٹو ویلیسا جہنم واصل ہو جانے کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان دونوں کی غلط فہمی رفع کر سکے، اس لیے میں اپنے اسی ابتدائی تعارف کے ذریعے بے آسانی ان دونوں تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ کم از کم پال ایتھرٹن مجھے صورت سے پہچانتا تھا، اس لیے مجھے کسی نقاب وغیرہ کے استعمال کی سرے سے ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نقاب لگا کر یا کوئی اور روپ بدل کر ان دونوں کے سامنے پہنچتا تو وہ لازمی طور پر مجھے اپنا حریف یا دشمن تصور کرتے ہوئے ہر قسم کی مزاحمت پر تل جاتے اور مجھے ابتدا ہی سے انہیں طاقت کے بل پر اپنے قابو میں رکھنا پڑتا، جبکہ اصل روپ میں ان کا سامنا کرتے ہوئے مجھے کسی بھی ذہنی یا جسمانی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور وہ مجھے اندر کا آدمی سمجھتے ہوئے مجھ سے رازدارانہ گفتگو بھی کر سکتے
سکتے تھے جو ان کے پوشیدہ عزائم کو پوری طرح سامنے لا سکتی تھی۔ اس مشن کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میرے ڈرائیور کی حیثیت سے وہ ریسٹ ہاؤس سے باہر رہ کر صورتحال پر نظر رکھنے کا فرض انجام دے سکتا تھا۔ بیم گن میرے لیے ہر نازک موقع پر ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوتی رہی تھی، اس لیے اسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم دونوں نے بھرے ہوئے پستول ساتھ لیے اور 9 بجے گھر سے روانہ ہو گئے۔ اگر اندر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ راستے میں سلطان شاہ نے پوچھا۔ ہم نے ہتھیار محض احتیاط کے طور پر اپنے ساتھ لیے ہیں، ورنہ مجھے وہاں کوئی گڑبڑ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہو ہی جاتا ہے تو تم دودھ پیتے بچے نہیں ہو، اپنی ثوابدید کے مطابق کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہو، اور مجھے ابتدا میں ہی گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے۔ سلطان شاہ فکر مندانہ لہجے میں بولا۔ ایئرپورٹ پر ان دونوں کے لیے جو حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، ان کی روشنی میں ریسٹ ہاؤس پر بھی مسلح لاؤ لشکر کی موجودگی کا امکان نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں تلاشی دیے بغیر اندر جانے کی اجازت نہ ملے۔ سلطان شاہ کی بات میں وزن تھا۔ تلاشی کے مرحلے پر میری تحویل سے بھیم گن جیسے جدید ترین اور نامانوس ہتھیار کا برآمد ہونا خطرناک ہو سکتا تھا۔ میں اس سے ہمیشہ کے لیے محروم بھی ہو سکتا تھا۔ بات اگر صرف پستول تک محدود رہتی تو بل جونز سے مذاکرات کے بعد واپسی پر اس کی مداخلت پر وہ واپس مل سکتا تھا۔ بل جونز خود سمجھ سکتا تھا کہ اس کے کسی آدمی کا ہر وقت مسلح رہنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اپنی جیب سے بھیم گن نکال کر سلطان شاہ کے حوالے کر دی۔ بعض اوقات تم بہت دور کی بات سوچ لیتے ہو، بھیم گن کا نہ لے جانا ہی میرے حق میں بہتر رہے گا۔ ان دنوں شہر کے حالات سازگار نہیں تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ شہر میں چوروں، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کی بن آئی ہے۔ روز متعدد گاڑیاں اسلحے کے بل پر چھینی جا رہی تھی۔ سورج ڈلتے ہی شہر کے گنجان آباد علاقوں میں نامعلوم دہشت گردوں کی اچانک اور اندھا دھند فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جس میں ایک آدھ ہلاکت کے ساتھ متعدد بے گناہ شہریوں کا زخمی ہونا معمول بن گیا تھا۔ متوول آبادیوں میں ڈاکے پڑنے کے وقت کی کوئی تخصیص نہیں رہی تھی۔ شہریوں کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ گھنٹی کی آواز پر وہ اپنا دروازہ کھولیں گے تو کوئی شناسا چہرہ نظر آئے گا یا بھیانک ہتھیاروں سے لیس ڈاکو انہیں بے بس کر کے اندر گھس آئیں گے۔ ان واقعات کے سدباب کے لیے شہر میں جا بجا پولیس کی چوکیاں قائم کر دی گئی تھی، جہاں مشتبہ گاڑیوں وغیرہ کو روک کر ان کی تلاشی لی جاتی تھی۔ ان وارداتوں کا تسلسل ٹوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان اقدامات کا ایک ہی نتیجہ ضرور برآمد ہوا تھا کہ شہر سرے شام ہی ویران ہو جاتا تھا، اور رات بھر کھلے رہنے والے خورد و نوش کے مراکز پر خریداروں کے ہجوم سرے سے غائب ہو گئے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی کمی کی وجہ سے سلطان شاہ خاصی تیز رفتاری کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے یہ خوف بھی لاحق ہو گیا تھا کہ کسی عارضی چوکی پر ہمیں روک لیا گیا تو غیر قانونی پستولوں کی وجہ سے ہماری گلو خلاصی مشکل ہو جائے گی، لیکن اس دن ہمارے ستارے یاور تھے یا پولیس اہلکار بے گناہ اور امن پسند شہریوں پر زیادہ توجہ دے رہے تھے کہ ہمیں کہیں بھی نہیں روکا گیا، اور ہم حبیب بینک کے مشہور چوراہے سے گزر کر سائٹ کے صنعتی علاقے میں داخل ہو گئے۔ سائٹ کا وہ ریسٹ ہاؤس خاصے کشادہ رقبے پر موجود ایک منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی اور پھر ہارن کے جواب میں فاٹک کے اوپر ایک چہرہ نمودار ہوا اور ہم سے کوئی پیشگی استفسار کیے بغیر فاٹک کھول دیا گیا۔ البتہ اندر داخل ہونے کے بعد دوسرے آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے ہماری کار رکوا لی۔ بادی النظر ہی میں وہ دونوں سادہ لباس والے مسلح نظر آ رہے تھے، لیکن ان دونوں کے علاوہ احاطے میں دور دور تک کسی تیسرے متنفس کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ کار روکنے والے کے استفسار پر سلطان شاہ نے جیک رونالڈ کا نام لیا تو اسے گاڑی آگے بڑھا لے جانے کی اجازت مل گئی۔ سلطان شاہ نے عمارت کے برآمدے کی ایک دیوار کے قریب کار پارک کر دی۔ اسی اثنا میں ریسٹ ہاؤس کا ایک خادم باہر آ چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر ایک کشادہ اور آراستہ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود میرا نام دریافت کر کے دوبارہ باہر چلا گیا۔ میں نے جیک رونالڈ کے ملاقاتی کی حیثیت سے اپنا نام شہزاد بتایا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کی عمارت برسوں پرانی معلوم ہو رہی تھی، لیکن مجھے حیرت تھی کہ اس کا وسیع و عریض خالی رقبہ اس شہر کی طرح شجرکاری سے یکسر محروم تھا۔ اگر ریسٹ ہاؤس کی عمارت بننے کے ساتھ ہی وہاں کچھ پودے لگا دیے جاتے تو ہر طرف خوشگوار سائے کے ساتھ ہی بہتر ماحول بھی میسر آ سکتا تھا۔ چند منٹ بعد برآمدے میں کئی باری قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر وہ دونوں ہی آگے پیچھے اس کمرے میں آ گئے۔ ان کے جسموں پر ٹی شرٹ اور نکر نظر آ رہے تھے۔ مجھ سے ملنے کے لیے انہوں نے لباس کی تبدیلی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بل جونز کی
آنکھوں میں موجودہ چمک سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شراب پیے ہوئے تھا۔ تو یہ تم ہو؟ دراز قامت بل جونز نے مجھ سے ہاتھ ملائے بغیر ایک کرسی پر میں ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے ایئرپورٹ بھیجا تھا؟ وہ بہت صاف ستھری انگریزی بولنے پر قادر تھا۔ ظفر نے، میں نے البرٹو ویلیسا کا اصل نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا، تم نے وہاں پلے کارڈ بلند کر کے ایسی حماقت کی تھی جو ہمارے لیے عذاب بھی بن سکتی تھی۔ اس بار پال ایتھرٹن نے قدرے غصے کے ساتھ کہا، وہ مشورہ کس بیوقوف کا تھا؟ میرا ارادہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کا تھا، لیکن اس کے بے تکے سوال پر میں اپنے اضطراری جواب کو تبدیل نہیں کر سکا۔ میں نے سادگی سے کہہ دیا، ظفر نے، میں تم دونوں میں سے کسی کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے پلے کارڈ کے علاوہ باہمی شناخت کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ پال ایتھرٹن بکھلا کر اپنی بغلیں جھانکنے لگا۔ شاید البرٹو ویلیسا کی اس گروہ میں اس سے بلند درجہ رکھتا تھا۔ ظفر خود کہاں ہے؟ کیا اسے میرا پیغام نہیں ملا تھا؟ بل جونز نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ اسے پیغام مل گیا تھا، لیکن وہ نہایت نامساعد حالات میں روپوش ہے۔ وہ اسلام آباد سے اپنی کمین گاہ سے نکلتے ہی پکڑ لیا جائے گا، اسی لیے اس نے مجھے کراچی روانہ کر دیا تھا۔ موقع ملتے ہی وہ خود بھی کراچی پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک تباہ کن آتش زدگی میں اپنی موت کا ڈرامہ رچا کر وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ دوسرے لوگوں سے اس کا رابطہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کس حد تک بات کر سکتا ہوں۔ بل جونز الجھن امیز نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں زیادہ دنوں تک ظفر کی آمد کا انتظار نہیں کر سکوں گا۔ تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو۔ ظفر کے تربیت دیے ہوئے بندروں کو میں ہی کہوٹا کی وادی میں چھوڑ کر آتا تھا۔ مجھے اس سے اپنی خدمات کا بہت معقول معاوضہ ملتا ہے، جس نے مجھے اس کا گرویدہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، تمہاری کہی ہوئی ہر بات میرے سینے میں دفن رہے گی۔ ظفر کے علاوہ کسی اور کو اس کی بنک بھی نہیں مل سکے گی۔ تم ایک معتبر ساتھی اور قابل اعتماد پیغام رساں تو ثابت ہو سکتے ہو، لیکن یہاں کے حالات پر تم کوئی صاحب مشورہ نہیں دے سکتے۔ یہ کام ظفر ہی کر سکتا ہے۔ بل جونز بدستور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اگر میں تم سے یہ سوال کروں کہ کہوٹا کی ایٹمی تنصیبات کی تباہی کی سب سے مؤثر صورت کیا ہو سکتی ہے اور اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ سچ بات یہ ہے کہ میں نے اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میں نے اس بےہودہ سوال پر کسی جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر ٹھنڈے ماتھے کے ساتھ جواب دیا۔ پھر تم اب تک ظفر کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بدن میں اتر جانے والی تیز نگاہیں مسلسل میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم کہوٹا کے قیمتی راز حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ظفر نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ کہوٹا کو کھنڈر بنا دینا چاہتا ہے۔ بس تم میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ اس کی پوری سوچ تم تک منتقل نہیں ہو سکی، لیکن ایسے کسی منصوبے پر کام کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے کہا۔ بل جونز نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پال ایتھرٹن بھی چونک کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آؤ، بل جونز نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ایسی گفتگو کے لیے یہ کمرہ مناسب نہیں ہے، ہماری آواز راہداری میں بھی سنی جا سکتی ہے۔ دونوں برآمدے میں سے دوبارہ گزر کر ایک راہداری میں مڑے، پھر ایک بند دروازہ کھول کر ایک بہت بڑی خوابگاہ میں داخل ہو گئے جسے ایئر کنڈیشنر نے کافی ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ دو ڈبل بستروں والی اس خوابگاہ میں الکوہل کی تیز بو رچی ہوئی تھی۔ میری متجسس نگاہوں نے فوراً ہی ایک گوشے میں پڑی ہوئی گول میز پر بلیک لیبل اسکاچ کی بڑی بوتل دیکھ لی۔ اس میز کے گرد بیٹھ کی کئی آرام دہ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بل جونز کی رہنمائی میں ہم لوگ ان ہی کرسیوں پر براجمان ہو رہے تھے کہ پال ایتھرٹن نے اچانک اپنی جیب سے شکاری چاقو نکال کر کھٹکے کے ساتھ اس کا چمکدار پھل کھول کر میری طرف تان لیا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ وہ میرے اوپر گرایا، پھر بل جونز کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اس کی جیب میں پستول موجود ہے، اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ہی ایسا ہے کہ ہم ہر وقت مسلح رہنے پر مجبور ہیں۔ میں نے اس کی ہدایت پر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ میرے پستول سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم چاہو تو اسے نکال بھی سکتے ہو۔ بل جونز نے میری جیب سے پستول نکال کر اس کا جائزہ لیا، پھر اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ پال ایتھرٹن نے چاقو بند کر کے دوبارہ نکر کی جیب میں ڈالا اور اپنا گلاس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، بل جونز نے نرمی کے ساتھ کہا، اور میں اپنے ہاتھ گرا کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بل کہہ رہا تھا کہ پال کا قصور نہیں ہے۔ تم نے ایئرپورٹ پر دیکھا ہوگا کہ ہماری حفاظت کے لیے پورا لشکر موجود تھا۔ بعض افسران اپنے سرکاری اختیار اور دبدبے کی بے جا نمائش کو شان تصور کرتے ہیں۔ ان انتظامات نے ہم دونوں
को अभी तक परागंदा किया हुआ है। हमारा इस्तकबाल करने वालों ने बिला वजह हमें खौफजदा कर दिया था, गोया यहाँ हर शख्स हमारी गात में लगा हुआ है। रेस्ट हाउस में भी इनकी भीड़ लग गई थी, लेकिन मैंने अपने सुकून की खातिर इन सब को रुखसत कर दिया। अब यहाँ सिर्फ 2 गार्ड रह गए हैं। पाल की हरकत का बुरा न मानना, एहतियात अच्छी चीज है, मैंने रूखे लहजे में कहा। तुम दोनों वैसे भी मेरे बड़े हो। बिल जोन्स वाकई शाइस्ता मिजाज आदमी था। इसने मेरे लिए एक खाली गिलास में स्कॉच उंडेल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये पियो, इससे तुम्हारा मूड दोबारा बहाल हो जाएगा। मैंने इसका शुक्रिया अदा करके गिलास में बर्फ और सोडा मिलाकर 2 घूंट लिए, फिर कहा, जफर ने जो बात मुझसे की हुई ना हो, इसके बारे में मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी। ये बताओ कि अब तुम्हारा मंसूबा क्या है। मैं इस पर अमल दरामद की कोई ना कोई राह निकालने की कोशिश करूंगा। हमारी मालूमात के मुताबिक इन एटमी तनसीबात में तो क्या इस वादी में भी किसी अजनबी या मुश्तबा आदमी का दाखिला नामुमकिन है। बिल मेरे पिस्तौल से खेलते हुए कहने लगा, अलबत्ता जानवरों के बारे में वो बेबस हैं। हो सकता है कि वहाँ से भयानक बंदर वाले के पकड़े जाने के बाद इस बारे में भी छानबीन होने लगी हो। हम कहोटा में जानवरों के जरिए मुकम्मल तबाही लाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि कहोटा में कोई रिएक्टर या एटमी तनसीब नहीं है। मैंने इस वक्त तक खुद भी कहोटा में कदम नहीं रखा था, लेकिन इन दोनों को मरूब करने के लिए मेरी वो पुरएतमाद तकरीर जरूरी थी। वहाँ एक बड़े रकबे पर रिसर्च लेबोरेटरी जरूर है, जहाँ एटमी रिएक्टर से आने वाली यूरेनियम को अफसुदा किया जाता है, और इस इमारत के गिर्द बरकी बाड़ और मजबूत दीवारों समेत हर किस्म का हिफाजती निजाम मौजूद है। इसलिए वहाँ किसी इंसानी रसाई का इम्कान न होने के बराबर है। अलबत्ता जकंदे लगाने वाले बंदरों की बात और थी। हो सकता है कि हिफाजती अमला भी इन्हें बेजरर समझकर नजरअंदाज कर देता हो। पाल एथर्टन ने मेरी बात काट कर अचानक ही एक नया सवाल छेड़ दिया, बंदरों वाले कैमरों के जरिए हासिल होने वाली तस्वीर कहाँ हैं? इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंदर कहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहते होंगे। वो तस्वीरें हमारे टारगेट को आसान बना सकती हैं। मुझे इनके बारे में कोई इल्म नहीं, मैंने मायूसी से कहा। ये सब जफर ही बता सकेगा। चंद सानियों के लिए इस कमरे में सुकूत छा गया। तीनों अपने अपने गिलासों से चुस्कियां लेने में मसरूफ हो गए। आखिर बिल जोन्स ही ने मानी खेज हंकारे के साथ इस बोझल सुकूत को खत्म किया। परिंदों के जरिए नाजल होने वाली किसी नागहानी तबाही के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बिल जोन्स के इस सवाल पर पाल एथर्टन बेचैनी के साथ अपनी कुर्सी में कसमसा कर रह गया, जैसे इसे बिल की जुबान से वो तज़किरा पसंद न आया हो, लेकिन वो इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। परिंदों के जरिए तबाही के जिक्र पर मुझे बेइख्तियार इब्राहा के लश्कर पर अबाबिलों के कंकर बरसाने का वाकया याद आ गया। मैंने कहा, ये भी मुमकिन है, लेकिन इसके जरिए महदूद तबाही से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। परिंदों की परवाज और इन पर कंट्रोल के मामला इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं है। मुझे सिर्फ कहोटा में वाकया इन इमारत की तफसील सर्वे पोजीशन दरकार है। बाकी काम हैरतनाक हद तक आसान साबित होगा। हवा के रुख पर वाकया किसी भी मुआयना मुकाम से इन इमारत के फासले का तयन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो कुछ होगा वो अपनी नौयत का यादगार वाकया होगा। सर्वे रिपोर्ट हासिल करनी बहुत दुश्वार होगी। इतनी दर्द सरी मोल लेने से बेहतर होगा कि कोई गुमनाम फजाई तैयारा ही हासिल कर लिया जाए, ताकि तुम अपना असल मकसद हासिल कर सको। मैंने इसे मजीद टटोलने की नीयत से धड़कते हुए दिल के साथ वो तजवीज पेश की। सब यही कहते हैं। वो अपना गिलास मेज की 24 सतह पर पटकते हुए बोला, लेकिन ये अमलन मुमकिन नहीं है। हर बम्बार तैयारे की एक रेंज होती है। कहोटा से इस रेंज में हमें कोई हवाई अड्डा मैसर नहीं है। ऐसी कार्रवाई किसी भी सूरत में राज में नहीं रह सकती। मंसूबा बनाने वालों की शिनाख्त के बदतरीन सियासी असरात होंगे, जिनकी जिम्मेदारी लेने से हर एक बचता है। लंबी रेंज के बम्बार तैयारे गिने चुने मुल्कों के पास हैं। इनकी साख्त दूर ही से पहचानी जाती है। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक ऐसे हैं जिनकी नाराजगी कोई मोल नहीं लेगा। इनके दबाव की वजह से फौजी कार्रवाई नामुमकिन है। फिर परिंदों वाला मामला मेरी समझ से बाहर है। मैंने हाथ उठाते हुए कहा, बहुत आसान है। तुम्हारे मुल्क में अबाबीलों की एक किस्म ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हवा की मुखालिफ सिमत में उड़ती है। इन अबाबीलों के मेदों में निहायत सरी और असर जहर के कैप्सूल उतार दिए जाएंगे। इन कैप्सूलों को जलाटीन बहुत नाप तोल के साथ इतना नाजुक रखा जाएगा कि वो एक महीना मुद्दत के बाद तहलील हो जाए। कैप्सूल घुलते ही परिंदे मरकर पट पट नीचे गिर जाएंगे। इनके पैरों में हल्के लेकिन निहायत तबाहकुन बम बंधे हुए होंगे, जो जमीन से टकराते ही हौलनाक तबाही फैला देंगे।
گے۔ وقت کے تعین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کہوٹہ سے ہوا کے رخ پر واقع کسی بھی غیر ممنوعہ مقام سے ان عمارات کا فاصلہ کتنا ہے اور ابا بیلیں وہ فاصلہ طے کرنے میں کتنا وقت لیں گی، یہ اعداد و شمار کیپسولوں کے جلاٹین کی موٹائی طے کریں گے۔ اس پورے کھیل میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو تباہی اصل نشانے سے پہلے یا آگے بھی نازل ہو سکتی ہے۔ بل جونز کے ذہن میں پورا نقشہ تیار تھا، لیکن وہ تباہ کن بم کہاں سے آئیں گے؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ بل جونز نے نخوت امیز انداز میں سگریٹ سلگائی، پھر بولا، تم بول رہے ہو کہ ہم بارود کے ماہرین اور سرکاری مہمان ہیں۔ ہمارے پیشہ ورانہ سامان کے کریٹ آج کی ایک پرواز سے یہاں آ چکے ہیں، کل انہیں چیک کیے بغیر چھڑوا کر ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، بم یہاں چھوڑ دیے جائیں گے۔ ان کے خالی کیسز میں ماربل اور گرینائٹ کا پاؤڈر بھر کر وہ کریٹ ہم اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ کسی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ یہ کاروائی کس نے اور کیسے کی ہوگی۔ مردہ ابابیلوں کا تجزیہ زہر کی کہانی ضرور سنائے گا، میں نے کہا۔ ان کے چیتڑے بھی نہیں مل سکیں گے کیونکہ بم انہی کے پیروں سے باندھے جائیں گے۔ بالفرض یہ بات سامنے آ بھی جاتی ہے تو اس تخریب کاری کا الزام کس پر عائد کیا جائے گا؟ مہلک ابابیلوں کو اڑانے والے اپنے بند وین میں ممنوعہ علاقے سے کافی دور اپنے اڈے سے اس گول کو اڑاتے ہی وہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ سب سے بے ضرر اور محفوظ منصوبہ ہے جسے پال اور ظفر مل کر انجام دے سکتے ہیں۔ تو کیا پال تمہارے ساتھ واپس نہیں جائے گا؟ اس کا ہولناک منصوبہ سامنے آنے کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ یہ بیمار ہو کر یہاں رک جائے گا، بل جونز مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پھر آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے یہ یا تفریحاً اسلام آباد کا رخ کر لے گا۔ دراصل ان مخصوص ابابیلوں کو یہی پہچان سکتا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کسی بھی چڑی مار کے ذریعے 150 ابابیلیں خرید کر ان میں سے ناکارہ ابابیلوں کو آزاد کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان دونوں کا منصوبہ ہر اعتبار سے مکمل تھا، کمی صرف کلیدی کردار کی تھی جو جہنم سے کبھی واپس لوٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ مجھے خاموش پا کر پال ایتھرٹن نے ٹوکا۔ میں ظفر کے بارے میں سوچ رہا تھا، اگر وہ جلد ہی اپنی کمینگاہ سے باہر نہ آ سکا تو کیا ہوگا؟ ظفر ہمارے لیے بہت اہم بلکہ ناگزیر ہے، بل نے کہا، لیکن ایک فرد کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے کسی بڑے مشن کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم شاید اتنا بڑا بوجھ نہ اٹھا سکو۔ ہمیں ظفر کی مخدوش پوزیشن کا اندازہ تھا، اس لیے ہم نے اپنے کچھ دوستوں سے مدد لینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اگلے 1-2 دن میں ظفر نہ آ سکا تو ہم ان لوگوں کو اعتماد میں لے کر اپنا کام آگے بڑھائیں گے۔ تم ان کے ساتھ رہ سکو گے؟ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ جیمی لائٹ ویرا سے بات کرنے کے لیے کیوں مضطرب تھا۔ بل جونز کے ذہن میں یقیناً جیمی لائٹ اور ویرا کے نام موجود تھے، اور وہ ظفر کے موجود نہ ہونے کی صورت میں ویرا سے کام لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ دونوں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ظفر یا البرٹو ویلیسا ہلاک کیا جا چکا تھا اور ویرا ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے قابل نہیں تھا، لیکن ان دونوں کو ان کے ناپاک عزائم کی سزا ملنی بہت ضروری تھی۔ ہمارے دوستوں نے بھی کسی معذوری کا اظہار کیا تو ہم تیسری راہ اختیار کریں گے۔ اس بار پال ایتھرٹن کو جوش آ گیا تھا۔ میں خود یہاں رہ کر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ پیسے کی مدد سے میں ہر کام کر گزروں گا۔ اس دور میں حب الوطنی سے لے کر فرد شناسی تک کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ جو شخص $100,000 کی رشوت کو ٹھکرا کر محب وطن بنا پھرتا ہے، $1 ملین کی پیشکش پر بک جاتا ہے۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ آدمی کو دیکھ بھال کر اس کی صحیح قیمت لگائی جائے، وہ جال میں ضرور پھنسے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ظفر نے اسی طرح مجھے اپنا وفادار بنایا ہوا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔